اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے نہر زبیدہ۔ زبیدہ بنت جعفر عباسی ملکہ نے لاکھوں دینار خرچ کر کے ایک نہر بنوائی اور کہا کہ حساب جو ہے وہ قیامت کے دن پر چھوڑتی ہو۔ اب اس کا نام امت العزیز تھا، مگر دادا زبیدہ کہہ کر بلاتے، سو اسی نام سے انہیں جانا گیا۔ عربی زبان کے اس لفظ کا مفہوم منتخب بھی ہے اور مکھن کا پیڑا بھی۔ یوں گھر والے تو پیار سے کچھ بھی نام دے دیتے ہیں، مگر عباسی شہزادی نے اپنے فلاحی کاموں سے اسلام کے جو سنہری دور میں جو ایک الف لیلہ 1001 راتیں جو ایک مجموعہ ہے اس میں جگہ پائی، اور رہتی دنیا تک اس کا نام جو ہے وہ زندہ رہا اس کی وجہ سے، اس نہر کی تعمیر کی وجہ سے۔ زبیدہ خوش شکل، ذہین، نرم گو، رحم دل، مخیر اور انتہائی خوش پوش تھی۔ چچا زاد ہارون الرشید سے شادی ہوئی، جو 4 سال بعد 5ویں عباسی خلیفہ بنے اور سن 786 عیسوی سے 809 عیسوی تک حکمران رہے۔ یو کینیڈی لکھتے ہیں کہ ہارون الرشید کی سب سے جو مشہور ملکہ زبیدہ ایک پڑھی لکھی اور قابل خاتون تھی، جو تقریباً 30 سال تک دربار میں اپنا مقام اور اثر و رسوخ برقرار رکھنے میں کامیاب رہی۔ یوں تو ریاست بھی خوشحال تھی، مگر زبیدہ نے والد جعفر بن منصور سے ورثے میں خوب دولت پائی تھی۔ السیوطی نے تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ زبیدہ کو والد کی طرف سے قیمتی جائیدادیں، پیسہ، زمین اور ملازمائیں ملی۔ تاریخ بغداد میں بیان کیا گیا ہے کہ زبیدہ کی دولت میں 1000 ملازمائیں شامل تھیں، جن میں سے ہر ایک بہترین لباس پہنتی تھی۔ زبیدہ نے اپنی جائیدادوں اور متعدد کاروباری منصوبوں کے انتظام کے لیے معاونین رکھے۔ ان کے اپنے محل کا انتظام بھی عالیشان طریقے سے کیا جاتا، کھانا سونے اور چاندی کی پلیٹوں میں پیش کیا جاتا تھا۔ انہوں نے جواہرات سے سلے جوتے کا فیشن بھی متعارف کرایا۔ وہ چاندی، آبنوس اور ریشم سے بنی پالکی پر بھی سوار ہوتی۔ ان کے محل میں دیواروں پر قرآن کی آیات سنہری حروف میں لکھی ہوئی تھی۔ محل جانوروں اور پرندوں سے بھرے ایک باغ میں گھرا ہوا تھا۔ انجینئرنگ کی شاہکار جو نہر تھی اس کا نام عین الشماس تھا، لیکن شہرت عین زبیدہ یا نہر زبیدہ کے نام سے۔ اس منصوبے کے تحت بنائے گئے کنویں صدیوں تک حجاج کو پانی پلاتے رہے۔ رابرٹ ہولینڈ اپنی کتاب خوراک کی راہ میں عرب فتوحات اور اسلامی سلطنت کی تخلیق میں لکھتے ہیں کہ زبیدہ کی آزادانہ آمدنی تھی، جس سے وہ خاطر خواہ خیراتی عطیات دینے اور خلیفہ پر طاقت اور اثر و رسوخ استعمال کرنے میں کامیاب ہوئی۔ جب زبیدہ نے ہارون الرشید سے شادی کی تو ان کی دولت میں اور بھی اضافہ ہوا۔ ہارون نے خود بھی شاندار محلات، مساجد اور عوامی عمارتیں تعمیر کی۔ زبیدہ نے ان میں بہت سے منصوبوں کے لیے اپنی دولت استعمال کی۔ زبیدہ اپنی انسان دوستی، غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے بھی مشہور تھی۔ وہ اکثر اپنی دولت کم نصیبوں میں تقسیم کرتی اور انہیں خوراک، لباس اور رہائش فراہم کرتی۔ ایک بار قیدیوں کے لیے روٹی اور پانی کو خود چکھا تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ اچھے معیار کے ہیں اور انسانی استعمال کے لیے موزوں ہیں۔ زبیدہ کو ایک بار معلوم ہوا کہ مکے میں غریبوں میں تقسیم کی جانے والی روٹی ناقص معیار کی ہے۔ انہوں نے فوری طور پر بہتر روٹی فراہم کرنے کے لیے ایک نئی جگہ کی تعمیر کا حکم دیا اور یہ منصوبہ ایک ہی دن میں مکمل ہو گیا۔ اب زبیدہ جو ہے وہ علم، فن اور ادب کی بھی سرپرستی کے لیے مشہور تھی۔ انہوں نے بغداد میں کتابوں اور مخطوطات کے وسیع ذخیرے کے لیے مشہور زبیدیہ لائبریری کی تعمیر کے لیے مالی مدد فراہم کی۔ امین مالوف نے سلجوق ترکوں کی تاریخ میں لکھا ہے کہ زبیدہ کی دولت اتنی وسیع تھی کہ انہوں نے اپنی ذاتی دولت کو ہاتھ لگائے بغیر اس لائبریری کی تعمیر کے لیے سرمایہ فراہم کیا۔ زبیدہ علم کی بڑی سرپرست تھی اور ان کا محل ادبی اور سائنسی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ وارق شبلی نوبانی کے مطابق زبیدہ علم کی بڑی سرپرست تھی اور ان کا محل ادبی اور سائنسی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ یو کینیڈی لکھتے ہیں کہ زبیدہ ادب اور فنون کی ایک سخی سرپرست تھی اور ان کا دربار اپنی ثقافتی سرگرمیوں کے لیے مشہور تھا۔
رابرٹ ہولینڈ کہتے ہیں کہ زبیدہ شاعری کی سرپرست تھی۔ انہوں نے اس خط کے بہت سے شاعروں کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے میں مدد کی۔ ٹبری کے مطابق زبیدہ نے شاعری کے ایک مشہور مجموعے دیوان حمزہ کی تالیف کی سرپرستی کی، جس میں کئی نامور عرب شاعروں کی تخلیقات شامل تھیں۔ زبیدہ کو سائنسی تحقیق اور ریسرچ کی سرپرستی کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ ان کی علم، فن اور ادب کی سرپرستی نے عباسی خلافت میں ایک پھلتے پھولتے ثقافتی منظر کو فروغ دینے میں مدد کی۔ زبیدہ کو فلاحی کاموں کا بھی بہت شوق تھا۔ زبیدہ نے عراق سے مکے تک حاجیوں کے قافلوں کے لیے گزرگاہ بنائی۔ اسے درب زبیدہ کہا جاتا ہے۔ حاجیوں اور مسافروں کے لیے سرائے تعمیر کروائیں، کنویں کھدوائے اور مسجدیں بنوائیں۔ ابن بطوطہ نے زبیدہ کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ مکے سے بغداد جانے والی اس سڑک پر ہر حوض، تالاب یا کنواں ان کی عنایت ہے۔ اگر اس گزرگاہ کی طرف سے ان کی توجہ نہ ہوتی تو یہ قابل استعمال ہی نہ ہوتی۔ انہوں نے خاص طور پر برکات المرجم اور القارورہ میں پانی کے ذخائر کا ذکر کیا ہے۔ تبریز نامی شہر جو زلزلے میں تباہ ہو گیا تھا، اسے دوبارہ آباد کیا۔ مصر کے تاریخی شہر سکندریہ جو تقریباً اجڑ چکا تھا کی اثر نو تعمیر کرائی۔ ہیو کینیڈی کے مطابق زبیدہ کو خاص طور پر عوامی کاموں جیسے پلوں، نہروں اور کنوؤں کی تعمیر میں ان کے تعاون کے لیے جانا جاتا ہے۔ ٹپری کا کہنا ہے کہ زبیدہ نے جزیرہ نما عرب میں بڑی تعداد میں کنوؤں اور واٹر چینلز کی تعمیر کروائی تاکہ مسافروں اور زائرین کو صاف پانی فراہم کیا جا سکے۔ زبیدہ کو یتیم خانوں، ہسپتالوں اور دیگر خیراتی اداروں کی مدد کے لیے بھی جانا جاتا تھا۔ وہ ان اداروں کی مدد کے لیے بڑی رقم عطیہ کرتی اور ذاتی طور پر رقم کے استعمال کی نگرانی کرتی۔ زبیدہ کی عوامی فلاح و بہبود میں شرکت نے عباسی سلطنت میں لاتعداد لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے میں مدد کی۔ مکہ اور عرب کے دیگر علاقوں میں پانی کی شدید قلت تھی۔ ایک بار جب ملکہ زبیدہ حج کے ارادے سے مکے میں تھی، انہوں نے اہل مکہ اور حجاج کو درپیش پانی کی قلت دیکھی تو ماہرین کو بلا کر بلا تعطل پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کی ذمہ داری سونپ دی۔ بہت کوشش کے بعد ماہرین نے بتایا کہ انہیں کئی کلومیٹر دور دو جگہوں سے بہتے چشموں کا سراغ ملا ہے، مگر ان چشموں کے پانی کے مکہ پہنچنے میں جگہ جگہ پہاڑی سلسلے رکاوٹ تھے۔ مورخین کے مطابق ملکہ نے حکم دیا، ان چشموں کا پانی مکے تک پہنچانے کے لیے ہر قیمت پر نہر کھودو، چاہے کدال کی ایک ضرب 1 دینار میں بھی پڑے۔ ماہر انجینئرز کے مشورے پر مسجد حرام سے 36 کلومیٹر کے فاصلے پر شمال مشرق میں وادی حنین سے نہر نکالنے کا کام شروع کیا گیا۔ 3 سال دن رات ہزاروں مزدور پہاڑیاں کاٹنے میں مشغول رہے۔ حنین سے وادی نعمان، پھر میدان عرفات اور وادی عرفہ سے منی اور مکے تک کھودنے کے بعد اس نہر کو جاری کر دیا گیا۔ مورخ ابن خلکان کے مطابق اس منصوبے پر، جس میں آب زمزم کے کنویں کو گہرا کرنا بھی شامل تھا، 20 لاکھ دینار خرچ ہوئے۔ نگران نے کام مکمل ہونے پر اخراجات کی تفصیل ملکہ کے سامنے پیش کی۔ ملکہ اس زمانے میں دریائے دجلہ کے کنارے اپنے محل میں رہتی تھی۔ مورخین کے مطابق انہوں نے حساب کی تفصیل لی اور دیکھے بغیر دریا میں پھینک دی۔ کہا، میں نے یہ کام محض اللہ کی رضا کے لیے کیا، یہ حساب میں قیامت کے دن پر چھوڑتی ہوں۔ انجینئرنگ کے شاہکار اس نہر کا نام عین المشاش تھا، لیکن شہرت عین زبیدہ یا نہر زبیدہ کے نام سے ہوئی۔ متبادل ذرائع میسر آنے تک نہر زبیدہ 1200 سال تک مکے اور ملحقہ علاقوں تک پانی کی فراہمی کا بڑا ذریعہ رہی۔ آج بھی اس کا ایک بڑا حصہ محفوظ حالت میں موجود ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔